کا خوشہ حضور کے قدموں میں آ کر کے گر جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعی، واپس چلا جاؤ۔ فعادا، تو وہ واپس چلا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سب سے بڑی ہماری اور تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبیوں نے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں مانگی کہ مولا ہمیں تو نبوت کا تاج نہ دے کر کے ہمیں تو اس محبوب کی امت میں پیدا فرماتے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مولا ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ ہماری اور تمہاری خوش نصیبی ہے، ہم نے تو کوئی انتظار بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی دعائیں بھی نہیں مانگی، ہم نے تو راستوں میں بیٹھ کر حضور کا انتظار بھی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی سجدوں میں جا کر دعائیں بھی نہیں مانگی مولا ہمیں تو اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ لیکن اس کریم رب کا فضل دیکھیں کہ ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جس محبوب کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس کو اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا ہے، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنے جلووں میں بلایا، رب نے اپنے محبوب سے ملاقات کی بات کی، اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو سوچیں جس محبوب کو رب نے اپنا دیدار کرایا ہو، جس مقام پر کوئی نہیں پہنچ پایا، جس مقام پر کوئی بھی نہیں گیا، جس مقام پر کہ کسی کو میرے رب نے بلایا نہیں، لیکن اس مقام پر میرے رب نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ ہماری اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی، التجائیں نہیں کی، کبھی انتظار بھی نہیں کیا، بس ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، ہمارے ماں باپ نے اذان اور اقامت پڑھنے والے کو بلایا، اس نے کان میں اذان اور اقامت پڑھی اور پڑھنے کے بعد ہمیں مبارکباد پیش کر دی، اے پیدا ہونے والے انسان تجھے مبارک ہو کہ دنیا میں تو ایمان والا اور مصطفیٰ کا غلام بن کر کے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری اور تمہاری خوش نصیبی ہے۔ آئیے میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کے تعلق سے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کا مفہوم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، ایک نوجوان دیہاتی آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، کہ تو اس بات کو مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے نوجوان، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں کیوں کر اس بات کو مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، اگر میں اس کھجور کے درخت کو، جو کھجور کا درخت دکھائی دے رہا ہے، اگر میں اس کے خوشے کو اپنے پاس بلا لوں، اگر وہ میرے پاس آ کر کے اس بات کی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اس بات پر یقین کرے گا؟ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان سے اتنا کہا تو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ گواہی دے دے گا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں رہے گا، پھر مجھے یقین ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا، کھجور کا جو خوشہ تھا اس کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے کھجور کے درخت کا خوشہ کھجور کے پیڑ سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوشہ اتر کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے گر جاتا ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں و خجور کا خوشہ حضور کے قدموں میں آ کر کے گر جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعی، واپس چلا جاؤ۔ فعادا، تو وہ واپس چلا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب دیہاتی نے یہ دیکھا نا، یہ منظر دیکھا، منظر بھی کچھ دیکھنے والا ہوتا ہے یار۔ حضور آقا علیہ السلام کا اشارہ دیکھیں، اللہ نے حضور کو کتنی طاقت، کتنی پاور عطا فرمائی۔ یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اشارے سے کسی چیز کو بلا لے؟ کوئی ہے ایسا شخص کہ اشارہ کرے وہ چیز اس کے پاس آ جائے؟ میرے آقا نے خوشے کی طرف اشارہ فرمایا، خوشہ اتر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے کہا واپس چلا جا، واپس چلا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ نوجوان دیہاتی دیکھ رہا تھا کہ حضور آقا علیہ السلام نے خوشے کی طرف اشارہ فرمایا، تو وہ چل کر کے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے گر گیا۔ جب نوجوان دیہاتی نے دیکھا تو نوجوان دیہاتی کہتا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ نوجوان دیہاتی اب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان کو میرے آقا کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ یار، جس کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف مل جائے تو میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کی شان کیا ہوگی۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضور کا صحابی ہو جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی طاقت عطا فرمائی، کتنی پاور عطا فرمائی۔ ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ حضور آقا علیہ السلام کو ذاتی اختیارات ہیں، حضور آقا علیہ السلام کو ذاتی پاور ہے، ذاتی قوت ہے ان کے پاس، نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضور آقا علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، شان ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، حضور کو عطائی ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرا رب جس کو چاہے اختیار دے، جس کو چاہے شانوں سے نوازے، جس کو چاہے عظمتوں سے نوازے۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی دیکھیں نا، کوئی حدیث پاک پڑھیں تو میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن و حدیث کی ترجمانی میں میرا اعلیٰ حضرت کا شعر ملتا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں تو حضور آقا علیہ السلام کے حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں اعلیٰ حضرت کے شاعری بھی ملتی ہے۔ حضور آقا علیہ السلام کے حدیث کی ترجمانی وہ اپنی شاعری کے اندر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان اور انداز کو کیسے بیان کرتے ہیں، میرے آقا کی عظمت کو، اختیار کو کیسے بیان کرتے ہیں، ذرا پڑھیں نا کلام اعلیٰ حضرت کو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری ہوتی ہے۔ حدیث کو پڑھیں ایک طرف حدیث کو پڑھیں، پھر دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں تو میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ حضور آقا علیہ السلام کی پوری حدیث کی ترجمانی انہوں نے اپنے شعر کے اندر کر دی۔ یہ میرا اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام کے دیوانہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا، تو پھر وہ حضور کی تعریف ہی کرتا ہے، حضور کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب، اپنا یار بنایا اور سارے نبیوں کا سردار بھی بنایا ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا، جس کے صدقے میں میرے رب نے دنیا کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں انسانوں کو بنایا، ہر چیز کا وجود جس کے صدقے میں ہوا، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔